ناظرین گرامی، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کی جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیاباں صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کے اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدو سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی بھی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت ہے۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان جیسی کوئی قوم کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ عاد بنیادی طور پر ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل سے ہے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور اس کی طرف سے منسوب ہونے والی پوری قوم کو عاد کہا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، جبکہ اس کا وجود پہلی صدی عیسوی تک رہا ہے۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا اور یہ لوگ مذہبی طور پر بت پرست تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جبکہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے ہوئے تھے۔ اس فنکاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قوم عاد کی زمینیں سرسبز و شاداب تھی اور باغات سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، فریب کاری اور بے حیائی نے معاشرتی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح اور سچے دین کی طرف لوٹنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ مگر انہوں نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کی راہ بتاؤں۔ خدائے واحد سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پتھر کے بت، مٹی سے بنے ہوئے مجسمے اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم تمہارے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیاہ رات کو روشن کرنے والا چاند اور لاتعداد ستارے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر گردش کرنے کی پابند ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے سر انحراف نہیں کرتے۔ یہ تمہارے اعمال پر کس طرح مختار ہو سکتے ہیں؟ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو، شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ اس شرک کی تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسمانی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے بڑائی اور نمود و نمائش کو ترک نہیں کیا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ گمراہ قوم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، تم لوگ مجھ سے اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ قوم کے سرداروں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ نہیں کر سکتے۔ عذاب کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر ہم اپنے بزرگوں کا راستہ ترک نہیں کریں گے۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم پر اپنے رب کا عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اور تم لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنے کے لیے تم ہی میں سے ایک مرد مقرر کر دیا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس واعظ اور نصیحت سے میں کسی صلے اور ستائش کا خواہشمند ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تم سے کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتا۔ میرا صلہ اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ قوم نے آپ کی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کیا اور بولے کہ ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، اور ہم بت پرستی سے باز نہیں آئیں گے اور ہم پر کوئی بھی آفت نہیں آنے والی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائی ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے کسی ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو کہ عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور اچانک اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں کے ساتھ اڑا کر لے گئی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکاڑ کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہو۔ پھر قدرت خداوندی سے کالی رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، اس دردناک واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بہت زیادہ مستحکم تھی کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، مگر کفر اور بدعمالی و بدکاریوں کے نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کی جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو پھر بلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کے تاب لا سکے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کے خیریت و بقا منظور ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے نافرمانی اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہے، اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق نیکیاں کرتے رہے، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہے کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔